بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت، وہ جسے چاہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہے بیٹی عطا کرتا ہے، اور جسے چاہے دونوں چیزوں سے نواز دیتا ہے، اور وہی رب جسے چاہے کچھ بھی نہیں دیتا، نہ بیٹے نہ بیٹیاں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے۔ پھر ہم انسان کون ہوتے ہیں کہ اللہ کی تخلیق میں اعتراض کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ ہمیں بیٹا چاہیے بیٹی نہیں چاہیے؟ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، بیٹیاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹی عطا فرماتے ہیں، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے، اور یہی بیٹی ہے جو قیامت والے دن جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بیٹیوں سے نوازا، ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 بیٹیوں سے نوازا، یعنی کہ 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں، جتنی زیادہ بیٹیاں ہوں گی چاہے 10 بھی ہیں، مقام مرتبہ انسان کا اتنا ہی زیادہ اللہ کے ہاں بلند ہوتا جائے گا، اجر اتنا ہی زیادہ بڑھتا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بیٹیوں سے نوازا، اس نے ان کی اچھی پرورش کی، اچھی تربیت کی، اس کے بعد ان کی شادی کر دی، اسلام کے مطابق دین کے مطابق ان کی شادی کر دی، اچھے گھرانے میں، دین والے گھرانے میں۔ فرمایا قیامت والے دن جب وہ آئے گا، یأتی یوم القیامت انا وہو کہاتینی، وہ قیامت والے دن جب آئے گا، میں ادھر سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ کے باپ، اور ادھر سے وہ 2 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا، کفالت کرنے والا، وہ اس طرح سے ہم ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں، یعنی کہ ہم وہ میرے ساتھ اس طرح سے آئے گا، میرا ساتھ اس کو نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے۔ ہم انسان کس قدر غلط سوچتے ہیں کہ ہمیں بیٹا چاہیے بیٹی نہیں چاہیے۔ یہی بیٹی ہے جو قیامت والے دن جہنم سے بچائے گی، جہنم کے سامنے پردہ بن جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس انسان کو اللہ نے بیٹیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈالا، آزمایا، اور وہ صبر کرتا رہا، فَأَحْسِنْ عَلَيْهِنَّ، پھر بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہا، ان کی دیکھ بھال اچھی کرتا رہا، فرمایا قیامت والے دن یہی بیٹیاں ہوں گی، کن لہو ستر من النار، یہی اس انسان کے لیے آگ سے ڈھال بن جائیں گی، پردہ بن جائیں گی، یعنی وہ اس کو آگ سے بچا لیں گی۔ یہ ہے بیٹی کی عظمت۔ بیٹے کی بھی عظمت ہے، بیٹا بھی بہت عظیم چیز ہے، لیکن جو مقام اللہ نے بیٹی کو دیا ہے نا، وہ بیٹے کو نہیں دیا۔ پھر ہم ان بیٹیوں کو برا سمجھتے ہیں جو ہمارے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ یہ کس قدر ہماری بدبختی ہے کہ ہم انہی معصوم کلیوں کو برا سمجھتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے ہمیں جنت عطا کرنی ہے۔ چند دن پہلے موجودہ دور کے فرعون نے، کس قدر ایک ظالم باپ نے اپنی بیٹی کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ اس ظالم انسان کو یہ بھی نہیں خیال آیا کہ اس معصوم بچی کا قصور کیا ہے۔ اس ظالم انسان کو ذرا ترس نہیں آیا گولیاں مارتے ہوئے کہ یہ میرا اپنا خون ہے۔ بیٹیاں تو اتنا پیار کرتی ہوتی ہیں اپنے ماں باپ سے، بیٹوں سے کئی گنا زیادہ پیار کرتی ہوتی ہیں اپنے ماں باپ سے۔ اس کو ذرا بھی ترس نہیں آیا کہ اس کا قصور کیا ہے، اس کا جرم کیا ہے جو میں اس کو سزا دے رہا ہوں، اس نے کیا گناہ کیا ہے۔ اس کی ماں بیچاری کی حالت دیکھ کے نا مجھے رونا آ رہا تھا، اور میری اپنی طبیعت خراب ہو رہی تھی اس کو دیکھ دیکھ کے۔ وہ دودھ پلا رہی تھی اپنی بیٹی کو، اور اس ظالم انسان نے پہلے اس کی گود سے لے کے چھین کے زمین پر پٹخا، زمین پہ مارا، اس کے بعد اس کے اوپر گولیوں کی بچھار کر دی۔ سننے میں آ رہا ہے کہ اس بیچاری کا بھی آج انتقال ہو گیا، اس بچی کی ماں بھی اس دنیا فانی سے چلی گئی ہے۔ کیسے وہ زندہ رہ سکتی؟ اس بیچاری کا تو دل اسی ٹائم ہی پھٹ گیا ہوگا جب اس نے یہ ظلم دیکھا ہوگا، یہ جب قیامت برپا ہوئی ہوگی اس کی آنکھوں کے سامنے۔ میں کہتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظالم انسان کا ایسا برا انجام کرے کہ دنیا یاد رکھے جس نے اتنی معصوم سی بچی کا قتل کیا، ایک نہیں 2 قتل کیے، جس نے اس کی ماں کا بھی سمجھو قتل کر دیے۔ ظاہر سی بات ہے اسی صدمے سے ہی وہ بیچاری فوت ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے فرعونوں کو ان کے ظلم کے انجام تک پہنچائے۔ بیٹیوں کو برا نہ سمجھا کرو، یہ بیٹیاں اللہ کی طرف سے انعام ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے تحفہ ہوتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بیٹیوں کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی بیٹیوں کو
مجھ سمیت اللہ تبارک و تعالی اپنی حفظ و امان میں رکھے، شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ